اسرائیل کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہوگا بالکل اور ہمارے لیے الگ مصیبت ہوگی بیکاز ایک تیسرا بارڈر ڈی اسٹیبلائز ہوگا. جی ضرور. ایک جملہ سن لیجئے. ایران کی بھی غلطی تھی کہ ایران کو ان ملکوں کے ویسلز پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ریئلسٹ ورلڈ میں رہتے ہیں, اس ریئلسٹ ورلڈ کی جو جسٹیفیکیشن ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اینی کنٹری دیٹ از پاورفل اس کے ہر ایکشن جسٹیفائیبل ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جنگ ایران نے تو شروع نہیں کی تھی, یہ جنگ تو امریکس نے شروع کی تھی. ایران امریکہ کے دروازے پہ جا کے ایران نے حملے نہیں کیے ان کے سویلین انفراسٹرکچر پہ, ان کے مناب اسکول پہ. آج صبح ان کے اہواز کینسر ہاسپٹل جو بچوں کا ہے اس پہ ایران نے حملے نہیں کیے. یہ حملے امریکہ کر رہا ہے. بنیادی طور پہ چونکہ جو نیریٹو کنسٹرکٹ ہوتا ہے اور جو ٹیکسٹ بکس لکھے جاتے ہیں وہ ویسٹ میں لکھے جاتے ہیں اور وہ ڈسیمنیٹ ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں جو بنیادی غلطی ہے امریکنز کی اور ویسٹ کی وہ کیا ہے ایران کے معاملے میں, وہ یہ ہے کہ امریکن جو امپائر ہے اس کی تاریخ ہے 250 سال. ایرانی سیولائزیشن کی تاریخ ہے 5000 سے 6000 سال. اب 250 سالہ مملکت ایک 5000 سالہ سیولائزیشن سے کہہ رہی ہے کہ ہم جیسے بن جاؤ, اور یہی غلطی انہوں نے چائنا کے کیس میں کی ہے. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ویری سپر اسٹرکچر آف چائنا اینڈ ایران, امریکنز ڈیمانڈ کہتے ہیں کہ ہمارا ریپلیکا بن جائے. بیکاز ان کے ذہن میں جو ایک آئیڈیا ہے کہ جو لبرل آرڈر ہے which is based on doctrine of salvation and doctrine of harmony of interest, اس کے علاوہ کوئی اور ڈاکٹرائن سامنے آ ہی نہیں سکتا. It is the refined doctrine and they believe that manifest destiny جو ہے وہ خدا نے ان پہ کے شولڈرز پہ یہ رسپانسبلٹی ڈال دی ہے کہ وہ باربیرینز کو جا کے سیولائز کریں. They consider others barbarians. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ دس از دا اینڈنگ ٹائم آف دا ویسٹرن سیولائزیشن, بیکاز ویسٹ سو گیا اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ اٹھ گیا. آج آپ چائنا کا رائز دیکھیں, رشیا کی ریسرجنس دیکھیں, ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں, برازیل کو دیکھیں, ایران کی ریزسٹنس کو دیکھیں. یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں. اور وہ جو فاؤنڈنگ فادرز کی فلسفی تھی امریکنز کی جو کہ بہت ہی زبردست تھی, جس نے دنیا کے اندر کمال کیا, امریکہ کو پاور کے پیک پہ پہنچایا, جہاں پہ سیولائزیشنل فیوژن آف سیولائزیشن کا کانسیپٹ ابھرا, جہاں پہ امریکن پاپولر کلچر دنیا میں پھیلا. وہ جو ہیومن رائٹس اور امریکن آئیڈیلز تھے آج ان کی پامالی آپ کو نظر آ رہی ہے. درست. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایرانی قوم کو اور چائنیز قوم کو سمجھے بغیر جب آپ یلغار کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پھنس چکے ہیں, آپ فرسٹریٹ ہیں. بالکل, اس کے کانسیکوینسز تو ڈاکٹر صاحب برداشت کر بھی رہا ہے امریکہ اس وقت, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل بھی کر رہا ہے. اور اسرائیل تو اب بالکل ہاتھ جھاڑ کے, پلہ جھاڑ کے بلکہ سائڈ پہ ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس جنگ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جنگ ہماری نہیں ہے. اور اب امریکہ اکیلا بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جنگ کے اندر. لیکن جس طرح کا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رد عمل پاسداران انقلاب کی جانب سے آیا ہے, اور جس طرح کا بیان ایران کی جانب سے آ رہے ہیں, وہ ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے لیے ان کو تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی توانائی کا جو راستہ ہے وہ اس کو بند کر دیا جائے گا, توانائی کی سپلائی روک دی جائے گی, اور ابنائے ہرمز جو مکمل طور پر بند, بلکہ جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بار پھر سے ایران ایسا کوئی ایکشن لینے جا رہا ہے جس سے پوری دنیا میں بھونچال آ جائے گا؟ بلکہ بہت سارے ممالک تو شاید ایران کے اگینسٹ بھی کھڑے ہو جائیں. ان کے حق میں نہیں ہے یہ فیصلہ, صرف امریکہ نہیں بلکہ اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی. میں اگین آئی وڈ سے کہ یہ ایران ایک چھوٹا ملک ہے, یعنی جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ چھپا ہوا ہے آئیڈیا کہ ایران ایک چھوٹے ملک کی حیثیت سے اس کی جرت کس طرح ہوئی کہ وہ ایک بڑے ملک کے سامنے کھڑا ہو جائے. یعنی یہ اس کی بنیادی غلطی ہے, اور اس کی غلطی اس لیے ہے کہ وہ ایک پرانی سیولائزیشن ہے, اور تاریخ میں اس نے سب کو پچھاڑا ہے, امپائرز کو, کوئی کامیاب نہیں ہوا. اس وقت سوائے پاکستان کے
जो पूरी दुनिया है वहां पे एनालिस्ट का एक एग्रीमेंट है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो चाइनीज हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे वो यूरोपियन हैं, एक ही आई कैन काउंट देयर नेम्स एज वेल, जिसपे वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिकन नहीं खुलवा सकते, एंड दे हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन इज द ऑप्शन ऑफ डिप्लोमेसी। और हमारे यहाँ जो बहस चल रही है एक कि ईरान के अंदर एक कंजर्वेटिव हैं, हार्डलाइनर्स हैं आईआरजीसी की शक्ल में, और दूसरे लिबरल्स हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर इस आर्ग्यूमेंट को हम तस्लीम भी कर लें और अगर इस बात का इदराक अमेरिकन को और यूरोपियंस को और जीसीसी ममालिक को था, तो फिर अल्टरनेटिव रूट लेके वेसल्स भेजने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने भेजने थे तो फिर ईरान के साथ आपने उनको हॉटलाइन पे राब्ता क्यों नहीं किया? ठीक है, ईरान की भी गलती गुजारिश ये कि ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं, सुन लीजिए। जी जी जरूर, एक जुमला सुन लीजिए। ईरान की भी गलती थी कि ईरान को उन मुल्कों के वेसल्स पे हमला नहीं करना चाहिए था जिन्होंने मीडिएशन करवाया, बिकॉज ईरान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीडायरेक्ट करने की जरूरत है और जीसीसी ममालिक के कंसर्न्स को एड्रेस करने की जरूरत है। अगर ये ममालिक आपस में अपने कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो डिस्टेंट पावर इसी तरह से आएगा और वो हमले करेगा और इनकी हवा निकल जाएगी और इजराइल का जो ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का वो पूरा होगा और हमारे लिए अलग मुसीबत होगी, बिकॉज एक तीसरा बॉर्डर डिस्टेबलाइज होगा और इंडियंस चाहते ही ये हैं कि तीसरा बॉर्डर डिस्टेबलाइज हो। इस वक्त टारगेट ईरान के साथ पाकिस्तान है, तुर्की है, मिस्र है, ये बात छुपी भी तो नहीं है। इंडियन जो एनालिस्ट हैं, उनके जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी ये बयान दिए हैं और इजराइल की तरफ से नेतन्याहू हो, नफ्ताली बेनेट हो, वो भी इस तरह के बयान दे रहा है। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे इन ममालिक को ये समझना होगा कि ये बड़ा नाजुक दौर गुजर रहा है और ये छोटी छोटी जंगें याद रखें। अगर आप दूसरी जंग अजीम की तरफ जाएं जहां से काम फिनलैंड के ऊपर, एबिसिनिया के ऊपर 1936, 37, 38 में हमले शुरू हो गए थे, मुझे ये उसी तरह के हमले और छोटी छोटी जंगें नजर आ रही हैं। और मेजर वॉर इरप्ट हुई थी 1941 और फिर स्पेशली 1942 जब पर्ल हार्बर पे हमला हुआ। आज भी मुझे लगता है कि ये ड्रैग कर रहे हैं, बिकॉज आज अमेरिकन अगर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है चाइना के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि चाइना खामोश बैठेगा या रशियंस खामोश बैठेंगे? उस सूरत में, लास्ट पॉइंट कह रहा हूं, उस सूरत में जब अमेरिकन के पास अपने दिफा के लिए एम्यूनेशन बाकी नहीं बचा और वहां पे इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं सीक्रेटली, तो कहने का मकसद ये कि हम अमेरिका से हमारे तारीखी रिश्ते नाते हैं और हम नहीं चाहते कि अमेरिकन पावर डिक्लाइन करे। लेकिन याद रखें कि तारीख में चाहे इब्ने खुल्दून है या जॉन पॉल कैनेडी है, वो यही कहता है कि इनएप्ट पॉलिसीज, ओवर स्ट्रेचिंग, मिलिट्री इंटरवेंशंस आपको डिक्लाइन की तरफ ले जा रहे हैं और अमेरिकन को ये समझना चाहिए। डॉक्टर साहब